السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سبق نمبر 19 لیکچر نمبر 36۔ آج ہم آپ کے سبق نمبر 19 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، اسلامی ممالک کی تنظیم۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اس تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے جس کے وسط میں سفید دائرہ ہے، وسط یعنی درمیان۔ اس سفید دائرے میں سرخ ہلال ہے۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہا جاتا ہے، باریک جو چاند ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا گیا ہے۔ اس تنظیم کے تمام اجلاسوں میں عالم اسلام کو درپیش مسائل اور آپس کے تنازعات کے معاملے میں باہمی اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا گیا ہے۔ درپیش سامنے آنے والے، تنازعات لڑائی، باہمی اتحاد آپس کا اتفاق، یکجہتی ایک ہونا۔ اس کے علاوہ مسلم اقتصادی برادری کی بنیاد ڈالنے، سائنسی تحقیق، تعلیم کے فروغ اور جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے اشتراک عمل پیدا کرنے کی ضرورت بھی محسوس کی گئی۔ اقتصادی لین دین، فروغ پھیلانا، جدید ٹیکنالوجی، نئے طریقے، اشتراک عمل یعنی مل جل کر کام کرنا۔ یہ معنی آپ نے ساتھ ساتھ لکھتے جانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ مسلم ممالک کی اس تنظیم کی بنیاد ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ آپس میں مسلم ممالک کے کاروباری لین دین بڑھیں، جو سائنس میں وہ ترقیاں کر رہے ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں، تعلیم کو فروغ ملے، اور اس طرح کی بہت سی آپس میں جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ مل جل کر ایک ساتھ چلیں اور ایک پلیٹ فارم پر ہوں۔ مسلم ممالک ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بر اعظموں میں موجود ہیں۔ دنیا کے اہم ترین بری، آبی اور ہوائی راستوں کے علاوہ دنیا کی خوبصورت وادیاں، نہایت اہمیت کے حامل بڑے بڑے پہاڑی سلسلے اور معدنی ذخائر ان اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ بری، زمینی، آبی، سمندری، ہوائی یعنی فضائی، معدنی ذخائر یعنی معدنیات کے جو ذخیرے ہیں جنہیں آپ منرلز کہتے ہیں، اور بر اعظم اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، بر اعظم کانٹیننٹس آپ سب کو پتہ ہی ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم ممالک جو ہیں دنیا کے بڑے بڑے اہم ترین اور بڑے ایسے ممالک ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے معدنی ذخائر سے نوازا ہے، اور خوبصورت وادیاں بھی انہی مسلم ممالک کے حصے میں آتی ہیں۔ پوری دنیا میں پائے جانے والے زیر زمین تیل کا 75% حصہ مسلم ممالک کی ملکیت ہے۔ زیر زمین، زمین کے نیچے، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو تیل پایا جاتا ہے زیر زمین، اس تیل کا 75% حصہ جو ہے وہ مسلم ممالک ہی کی ملکیت ہے، یعنی مسلم ممالک ہی ہیں جن میں 75% تیل جو ہے وہ ان کے حصے میں آتا ہے۔ اس تنظیم کے پاس وسائل کی کمی نہیں، اگر کمی اور فقدان ہے تو مکمل یکجہتی اور اتحاد کا۔ وسائل دستیاب چیزیں، فقدان کمی کو ہی کہا جاتا ہے، یکجہتی ایک ہونا، اتحاد اتفاق، یعنی ان ممالک کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہے اور انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو ان سب کا ایک پلیٹ فارم پر ہونا اور اتفاق سے ہونے کی کمی ہے۔ اگر اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر تمام مسلم ممالک جمع ہو جائیں اور باہمی اختلافات اور رنجشوں کو ختم کر ڈالیں تو کوئی شک نہیں کہ اسلامی ممالک دنیا کے طاقتور ترین بلاک کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ پلیٹ فارم، مرکز، اختلافات، جھگڑے، رنجش، بدگمانی، صورت، شکل۔ اسلامی ممالک کی تنظیم اس مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے، یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم جو ہے وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ حصول، حاصل کرنا، کوشاں، کوشش۔ مسلمان ممالک کے مابین معاشرتی، تجارتی، معاشی اور اقتصادی رشتوں کو مضبوط بنا کر افہام و تفہیم کی فضا اور ماحول پیدا کیا جائے۔ مابین درمیان، معاشرتی یعنی معاشرے کی، تجارتی یعنی لین دین، معاشی روزگار، اقتصادی مالی، یعنی ان تمام معاملات میں ان میں ایک
صلاح مشورے کی فضا ہونی چاہیے۔ افہام و تفہیم صلاح مشورے کو کہتے ہیں، سواد سے صلاح مشورے۔ مسلمان نوجوانوں کو باعمل مسلمان بنانا، یعنی ایسا مسلمان جو عمل کر کے دکھائے، باعمل عمل کرنے والا۔ مسلمان نوجوانوں کو باعمل مسلمان بنانا، مسلم امت کو متحد کرنا، کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا اور مسلمانوں میں معاشرتی اور معاشی توازن پیدا کرنا اسلامی ممالک کی تنظیم یعنی OIC کے اہم ترین مقاصد ہیں۔ یہ ان کے بھی معنی لکھ لیجئے، حمایت، طرفداری، توازن، برابری۔ یہاں پر یہ آپ کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے ممالک کے پرچم جو ہیں یہاں پر دکھائے گئے ہیں۔ آپ نے اس سبق کو 2 سے 3 بار خود سے دوبارہ ضرور پڑھنا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ چکے ہیں، ان کو یاد بھی کیجیے گا، کیونکہ جب آپ اپنے لفظوں میں سلیس کریں گے یا سوالوں کے جواب کریں گے تو ان لفظوں سے آپ کو بہت مدد ملے گی۔ بڑھتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ یہاں پر آپ کو درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے کہ کون سا جواب درست ہے، اور اس کے بعد کالم الف اور کالم ب کو آپ میں لائیں گے۔ مختصر سوالات کے جوابات ہیں، یہ آپ کو کتاب میں اسی سبق سے ملیں گے، آپ نے انہی میں سے ڈھونڈنے ہیں اور مختصر جواب دینے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا۔ اس کے بعد الفاظ کی جمع ہے، سبق میں سے کوئی سے 4 اسم نکرہ اپنے تلاش کرنے۔ اسم نکرہ عام نام کو کہا جاتا ہے۔ الفاظ کی جمع آپ لکھیں گے، وہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ تنازع، تنازعات، سانحہ، سانحات، تجویز، تجاویز، وجہ، وجوہات، ذخیرہ، ذخائر۔ اس کے بعد اعراب لگانے ہیں آپ نے۔ تنظیم، تے پر زبر، نون پر جزم، زوئیں کے نیچے زیر، یہ پہ جزم اور میم پر بھی جزم۔ اس کے بعد بیت المقدس، بے پہ زبر، یہ اور تے پر جزم، یہ پر جزم، تے پر پیش، لام پر جزم، میم پر پیش، کاف پر زبر، دال پر تشدید اور زبر اور سین پر جزم۔ متحرک، میم پہ پیش، تے پر زبر، ہے پر زبر، رے کے نیچے زیر اور کاف پر جزم۔ فعال، فے پر زبر، عین پر زبر اور لام پر جزم۔ اس کے بعد آخری لفظ جارحیت، جیم پہ زبر، الف پہ جزم، رے پر بھی جزم، جارحیت، ہے کے نیچے زیر، یہ پر تشدید اور زبر اور تے پر جزم۔ یہاں پر آپ کا لیکچر مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کو جو ورک شیٹ دی جائیں گی، ان ورک شیٹ پر آپ